نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل من خير الناس فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنفع الناس بالناس صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ حضرات گرامی، آپ سب کو سب سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے غوث پاک کی 11ویں مبارک۔ 11ویں غوث پاک کی ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی 2 عظیم سنتیں ہیں۔ ایک سوال کرنے والے کی حاجت روائی، یعنی بھوکے کا پیٹ بھرنا جس سے اس کے جسم کو تسکین اور سکون پہنچے، اور آپ کی دوسری عظیم سنت اس کے دل میں توحید کا علم ڈالنا، اللہ کی محبت پیدا کرنا، اللہ کی ذات پر توکل پیدا کرنا، اللہ کی قضاء و قدر سے راضی ہونا جس سے اس کی روح کو سکون پہنچے۔ یہ غوث پاک کی 2 عظیم سنتیں ہیں۔ اور آج کا یہ دن 11 ربیع الثانی، جس دن سرکار غوث پاک لنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے، اور ایسا تقسیم فرماتے تھے کہ سرکار غوث پاک کو 1000 سال گزر گئے، مگر ہر وہ شخص جو ان کے سلسلے میں بیعت ہے یا ان سے عقیدت رکھتا ہے، اور یقیناً جو کوئی راہ معرفت پہ چلتا ہے، وہ سب سے پہلے جبیل نیاز غوث پاک کے قدموں میں جھکاتا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ ولایت پاتا ہے۔ یہ بات یقین ہے، بالیقین۔ تو یہی سنت چلی آ رہی ہے، یہی طریقہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، اور ہم نے اب خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے مولانا یوسف صاحب اور علماء اور حفاظ اکرام اور مشائخ اہل سنت، ہم نے خانقاہ برکاتیہ کی طرف سے اب اس بات کا اہتمام کرنا شروع کیا ہے کہ آراس بہت ہوئی، جلسے بہت ہوئے، تقریریں بہت ہوئی۔ اب ہم اگر عرس کریں گے تو اس میں ہم یہ نہیں کہ پیٹ بھروں کے پیٹ بھریں گے، بلکہ جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اللہ کی مخلوق کے، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے ان کا حصہ انہیں دیں۔ میں ایک بات میرے بڑے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ علم میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ میں ابھی طفل مکتب ہوں، الف سے بے کا سفر طے کر رہا ہوں، اور یہ میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ مگر میں ایک بات جو اپنے بزرگوں سے میں نے سنی ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو پیدا فرمایا تو ہر ایک کی قسمت لکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا، اور قلم نے ہر شخص کی قسمت لکھی۔ فلاں شخص مرد یا عورت اس وقت، یا اور چرند پرند وغیرہ جتنے بھی جن کے اندر جان ہے، جاندار، اس وقت پیدا ہوگا، اتنا اسے رزق ملے گا، اس وقت اس کی موت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک سیٹ قسمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اور جتنا اس نے آپ کو دینا ہے اتنا آپ کو مل کے رہے گا، اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے ساری کائنات ہو جائے گی مل کر، آپ کو وہ دلا نہیں سکتی۔ اب یہ تو ہوا وہ عقیدہ، قضاء و قدر کا جو ہم تک رسول اللہ علیہ السلام سے پہنچا، ائمہ کرام سے پہنچا، علماء اعظام نے ہم کو بتایا۔ ساتھ ساتھ
ہمیں ایک ایسا گڑ عطا فرمایا کہ ہم اپنی اس محدود قسمت میں برکت کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ایک شخص کی قسمت محدود ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا اس کو ملے گا، جتنا نہیں لکھا ہے نہیں ملے گا۔ مگر اگر بندہ، آپ بزرگوں کی بارگاہوں میں جائیں، آپ جتنی خانقاہوں میں جائیں گے، آپ جس درگاہ میں جائیں گے، آپ کو ایک چیز ملے گی وہاں پہ ایک چیز جسے ہم ہندی میں بھنڈارا کہتے ہیں، ہے نا، ہندی میں بھنڈارا، اور اردو میں ہم جسے لنگر کہتے ہیں، آپ کو تمام بارگاہوں میں ملے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا بزرگوں کو اپنا نام نہیں چاہیے کہ بھائی لوگ آئیں ہمارے یہاں دسترخوان پہ کھائیں، ہمارا نام کریں؟ نہیں، یہ بزرگوں کی قطعی نیت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کو یہ گڑ مل گیا تھا کہ اپنے دسترخوان پر، یعنی تمہارا دسترخوان تمہاری قسمت ہے، یہ میرا دسترخوان ہے، یہ میری قسمت ہے، تنہا میری قسمت ہے۔ مگر اس پہ مولانا یوسف بیٹھ گئے، مولانا نصیر بیٹھ گئے، آپ حضرات میرے پیر بھائی آپ ساتھ میں بیٹھ گئے، تو اب کیا ہوا؟ اس دسترخوان کی نسبت صرف سبطین حیدر کی قسمت نہیں رہی، بلکہ اس پر تمام لوگوں کی قسمت جڑ گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے تمام لوگوں کی قسمت جڑ گئی، اور جب اتنی بہت ساری قسمتیں جڑتی ہیں تو مصیبت دور بھاگتی ہے اور روزگار میں برکت پیدا ہوتی ہے، کبھی کمی نہیں محسوس ہوتی، اتنا سا ہوتا ہے اس سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، نیت سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، یہ خانقاہی تعلیمات میں سے بزرگوں نے ہمیں عنایت فرمایا کہ ایک روٹی کھا رہے ہیں تو اس میں سے آپ بانٹ کے کھائیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو، جیسے آج کل کا دیکھیے وقت آیا ہوا ہے،